جائیں گے. جی, تو ساس کو خوش رکھنے کے 8 جو طریقے ہیں ان میں سے پہلا ہے کہ پہلی ملاقات پر ہی ساس صاحبہ کو جفا مار لیجیے, اتنی زور سے کہ ان کا دم گھٹنے کو آئے, اور پھر آپ کہیں کہ ہائے آپ تو میری امی سے بھی اچھی ہیں, اور انہیں تب تک نہ چھوڑیں جب تک کوئی چھڑا نہ دے. دوسرا یہ ہے جی کہ ساس صاحبہ کو ہر صبح 2-3 پراٹھے اور 5-6 انڈے کھلانا شروع کر دیں, نہایت امید افزا نتائج حاصل ہوں گے. نمبر 3 ہے کہ اگر ساس صاحبہ کو شوگر ہے تو انہیں نہایت پیار سے ہر روز کم از کم 1 کلو مٹھائی مسلسل کھلائیے. اگر وہ کہیں کہ نہیں مجھے تو شوگر ہے, تو آپ کہیں کچھ نہیں ہوتا امی جی, موت کا تو ایک دن معین ہے. چوتھا جو ہے ان کو خوش رکھنے کا طریقہ, یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کا طریقہ, کہ اپنے بچے کو صبح سویرے ساس صاحبہ کی گود میں ڈال دیجئے کہ یہ تو میرے پاس ٹکتا ہی نہیں, دادی دادی کرتا رہتا ہے, اور پھر سارا دن اس کو نہ پوچھیے. 5واں طریقہ ہے کہ جی ساس صاحبہ جیسا بھی کھانا پکاتی ہوں آپ خوب خوب تعریف کیجئے اور کہیے میں تو بہت برا کھانا پکاتی ہوں, آج سے صرف آپ اور صرف آپ کے ہاتھ کا کھانا میں کھاؤں گی, یعنی ان کو کچن سے نہ نکلنے دیجیے. 6واں طریقہ ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ یعنی اگر ساس صاحبہ کو عارضہ قلب ہے, یعنی ہارٹ کی کچھ پرابلم, تو جب وہ چپ بیٹھی ہوں تو آپ پیچھے سے آ کر یکدم زور سے ہو کر دیجیے. اگر وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں تو ان کو بے ہوش ہی رہنے دیجیے, اور اگر معاملہ ذرا آگے چلا جائے تو چلا جانے دیجیے. ساس اگر کبھی ذرا سی ناراض ہوں تو فوراً بھو بھو کر کے زور سے رونا شروع کر دیں, اتنا روئیں کہ ساس بھی پریشان ہو جائے اور ہمسائے بھی پریشان ہو جائے. وہ دوبارہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی. اور جناب آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر ساس صاحبہ کی صحت خراب ہونے لگے اور وہ بار بار اصرار کریں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, تو آپ نے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جانا, کہنا ہے کہ ہائے ہائے امی آپ کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی صحت میں, آپ فکر ہی نہ کریں, دفع کریں ان ڈاکٹروں کو, چند روز بعد انشاءاللہ نتیجہ حسب توقع نکلے گا. یہ تھے ساس کو خوش رکھنے کے 8 طریقے. خواتین و حضرات, یعنی خواتین سے میں مخاطب ہوں, یہ ضروری نہیں کہ آپ ان پر عمل پیرا بھی ہوں, یہ ایک لائٹ پیرایا اظہار تھا اور اس کو اسی طرح ہی لینا چاہیے. آج جناب جو ہمارے موقر مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں, ہمارے پینلسٹ, میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. تشریف رکھتے ہیں خاص طور پہ دبئی سے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمود خان صاحب, وہاں پہ ایک ملٹائی نیشنل میں ایک بہت ہی بڑے عہدے پہ فائز ہے, اور ان کے ہمراہ ظاہر ہے کہ ان کی اہلیہ ہیں جن کا نام ہے سعدیہ محمود, اور انہوں نے ٹیچنگ ان کا پروفیشن ہے, اور خاص طور پہ لندن سے انہوں نے ٹیچنگ کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. تو میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جناب آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں. آپ یہ فرمائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی؟ تقریباً 19-20 سال ہو گئے. کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی, عائلی زندگی جو ہے وہ اتنی اچھی گزری؟ میرا خیال ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی یا کسی قسم کا بھی جو میوچل کولیبریشن ہوتی ہے اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھے شادی شدہ کپل کے لیے ضروری ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو سمجھے, اس کی پسند اور ناپسندیدگی کو سمجھے. یہ آپ کو سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے سمجھتے ہیں, اور آپ کی ناپسند اور پسند کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا عوامل ہے جن کی وجہ سے آپ کی شادی اچھی گزر رہی؟ آلموسٹ سیم ہی ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کو سمجھنا جو ہے وہ مین چیز ہے. اچھا, یہ اکثر ٹرپس پہ جاتے ہیں فورن میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنے, جی ہاں, تو آپ کو شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ٹرپ پہ جا رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں, اکثر حالانکہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے نہ جانے دیا کرو. نہیں, یہ اچھا مشورہ ہوتا ہے, لیکن اس مشورے پر کان نہیں دھرنا چاہیے, خود ہی دکھ ہوتا ہے بہت بات. وہی بات آتی ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات آ جاتی ہے. اچھا, یہ جو آپ کی رہی ہے, مطلب آپ امریکہ رہے ہیں, کینیڈا رہے ہیں, اس کے بعد ان دنوں دبئی ہیں, تو کیا اپنی جو کلچرل روٹس ہوتی ہیں ان سے بندہ الگ نہیں ہو جاتا؟ آئی تھنک دس ایکسلنٹ کوشچن. میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں کچھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو وہ آپ کی ریلیجیس اور آپ کی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں, اور یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بلکہ آج جو آپ کے جو گیسٹ آئیں گے, میرا خیال ہے کہ یہی ایک ایسا لیسن ہے جو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سوشل ویلیوز اور اپنی جو آپ کی جو مذہبی ویلیو ان کو نہ جانے دیں. میں نے ایز اے فادر, میری وائف نے ایز اے مدر, ہم نے ہمیشہ جو بھی کیا اس کا سینٹرل پوائنٹ ایک تھا ہمارے بچے کو, ان کو ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے جہاں پہ جو انوائرمنٹ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیا. آپ کے بچے کون سی زبان
بولتے ہیں؟ میرے بچے اب اردو بولنے لگ پڑے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ قرآن کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ سمجھا بھی ہے. میرا جو بیٹا ہے اسے تقریباً 3/4 قرآن کے حفظ بھی کیے ہیں, حالانکہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. میری بیٹی جو اس نے آلموسٹ ہاف کو حفظ کر لیا. کیا آپ نے اپنی بچیوں کے لیے یا اپنی بچی کے لیے بھی کوئی پروفیشن سوچا ہو یا تمام پیرنٹس کی طرف صرف شادی کا سوچا ہے؟ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز آج کل کے زمانے میں کہ آپ بچوں کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو تھوپے نہیں بلکہ شروع سے ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرے جس میں بچوں کی جو جیسے کہتے ہیں نا اردو میں نشو و نما اسی انوائرمنٹ میں. اگر آپ ایک پولیٹیکل انداز سے دیکھیں تو میں کیونکہ آئی ٹی سے میرا تعلق ہے, ٹیلی کمیونیکیشن سے, تو میں ہمیشہ سوچا کہ میرا بیٹا آئی ٹی ٹیلی کام کے اندر آگے جائے گا. بٹ آئی نوٹس کہ وہ بچہ نا فائنانس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا. اور اس کا بیٹی کی بات کر رہے ہیں, تو جب بیٹی کی بات آئی تو بیٹی جو ہے میری ماشاءاللہ شی اسپیکس ایکسٹریملی ویل. اس کی جو پریزنٹیشن اسکلز ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو اس کے لیے پھر وائف نے اور ہم نے بچوں سے ہمارا گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم زیادہ جیسے کہتے ہیں مشاورت کے اوپر رکھتے ہیں. ہم ایوری ویک ایوری منتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. تو بیٹی کا یہی تھا کہ وہ جو ہے HR ہیومن ریسورسز اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. آپ کے ہسبینڈ جس پروفیشن میں ہیں انہیں اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا ان کی پرسنالٹی کو وہ سوٹ نہیں کرتا؟ ایکچولی شروع میں جب یہ جیسے ہماری لائف سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ یعنی کہ زیادہ تر کمپیوٹرز میں ظاہر تھے. اب یہ تھوڑا مارکیٹنگ کی طرف آ گئے ہیں. تو تب میرا یہ ہوتا تھا, میں کہتی تھی اگر آپ مارکیٹنگ پروفیشن میں ہوں تو آپ زیادہ سکسیزفل ہوئیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ گریجولی نہیں, وہ آٹومیٹکلی اب جیسے کہ ادھر جو کمپنی ہے اس میں یہی ہے بس, یعنی کہ جو ایک طرح سے کرتا دھرتا ہے وہ ایکچولی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ہوتی ہے, بزنس ڈیولپمنٹ. جب آپ سرٹن لیول آف کریئر میں پہنچتے ہیں تو ایون اف یو آر فائنانس گائے اور وٹ ایور یو آر, آپ بیسکلی بزنس ڈیولپمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مارکیٹنگ کا ایلیمنٹ تو ہر جگہ. اچھا, وہاں سے کینیڈا سے کیوں شفٹ ہو گئے دبئی؟ اس میں سب سے واحد ایک ہی وجہ تھی, وہ تھی میرے بچوں کا. کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کو ایک ریلیٹیولی کنزرویٹو انوائرمنٹ دوں انٹل سچ ٹائم کہ میرے بچے سمجھ آئیں کہ واٹس رائٹ واٹس رانگ, اینڈ دین اسکائی از دا لمٹ, وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کا. یہ ایز اے پیرنٹ میری فادر اور مدر یعنی ہم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایک خاص اسٹیج تک لے کے جاؤ, ان کو ایسا انوائرمنٹ دو کہ بچے سمجھے کہ اچھی چیز کون سی بری کیا ہے. اس کے بعد اگر وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے. اس لیے ہم جو اچھے فیصلے کرنے آئے ہوئے ہیں وہ منتظر ہیں. جی بالکل. تو میں انہی کے نام یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے آج کے پہلے کینڈیڈیٹ ہیں فاروق خالد, دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں یاسر جاوید اور تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں محمد ثاقب خان. تو ملتے ہیں پہلے کینڈیڈیٹ سے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک.